السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ معراج کا ہم بیان کر رہے ہیں اور آج معراج پر ہمارا آخری بیان جو ہے وہ ہوگا اور خلاصتاً اور کچھ مزید باتیں ہم بیان کریں گے۔ اہم باتیں جو معراج میں ہم نے پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ معراج صرف آپ کی خصوصیت ہے، کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے خطیب حضرات جو کہہ دیتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوئی چھری کے نیچے اور یوسف علیہ السلام کو معراج ہوئی کنویں میں، بندہ پوچھے کہ یہ معراج کہتے ہیں، تو معراج صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معجزہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ بعض کا معجزہ کافروں کی فرمائش پر دکھایا جاتا ہے یا اپنے ہی صحابہ یا امتیوں کی فرمائش پر دکھلایا جاتا ہے، اور بعض کا نبی خود دعا کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوئی، نہ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، نہ ہی کافروں نے فرمائش کی، نہ ہی صحابہ کرام نے فرمائش کی۔ تو یہ ایک الگ سے معجزہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب حالات اتنے تنگ ہوئے کہ ابو طالب، ختیجہ الکبریٰ، طائف سے واپسی، ناکامیوں کا بظاہر ہجوم، غم و عالم کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی کی اور آپ کو فرمایا کہ جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ گفتگو کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی یا خواب تھا۔ پرویز ہو، غامدی ہو، قادیانی ہو، عقل پرست طبقہ، وہ جو ہے نا معراج کو جسمانی نہیں مانتا بلکہ روحانی خواب کہتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی دلیل رد کی یہی کہ ابد، یعنی کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیل کرائی، تو بندہ جسم اور روح دونوں کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے، اگر خواب ہوتی تو وہ سوالات ہی نہ کافر کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ روح کے لیے تو براق کی ضرورت نہیں ہوتی، براق لایا گیا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو نگاہ بھٹکی نہ ہاتھ سے بھری، تو خواب میں تو یہ نگاہ والا معاملہ ہی نہیں ہوتا، آنکھ دیکھنا ہی آنکھ سے کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سبحان کہا، سبحان اللہ کہتے اس وقت ہے جب کہ جو ہے نا حیرت انگیز واقعہ ہوا ہو۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ آپ کو معراج جو ہے وہ جسمانی ہوا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ واضح طور پر آیا ہے کہ بھی آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی ہے۔ خواب کی تو اتنی اہم بات نہیں ہے تصدیق کرنا، اور ادھر ہی سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ آپ گئے بھی ہیں واپس آئے بھی ہیں تو میں اس کو مانتا ہوں۔ تو اس کو صدیق کا لقب پایا معراج کے موقع، اور اگر خواب ہوتا تو یہ اتنا بڑا لقب عہدہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر کئی مسلمان مرتد بھی ہوئے ہیں نئے، تو خواب کی بات ہے تو مرتد ہونے کی ضرورت کیا تھی، اور کفار کے جھٹلانے کی ضرورت جو ہے وہ کیا تھی؟ تو اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک چاک کیا گیا معراج کی رات، صحابی کہتے ہیں ہم نشان دیکھتے تھے آپ کا، تو اس لیے یہ جسمانی۔ پھر بحث ہم نے یہ کی تھی کہ ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ معراج جو ہے نا 27 رجب کو ہوئی ہے، ایک قول یہ بھی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ پختہ قول نہیں ہے۔ پختہ زیادہ اس سے بہتر قول ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 یا 17 ربیع الاول کو جو ہے نا معراج ہوئی ہے۔ رجب والا قول ہے لیکن وہ کمزور ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ ایک ہے بیان کرنا، ایک ہے منانا۔ صحابہ کرام سے معراج منانا ثابت نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام سے بیان کرنا ثابت ہے۔
پھر اس کو اتنے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ وہ تواتر کا درجہ پا گئی ہے، متواتر احادیث ہو گئی ہیں۔ 20 کے قریب صحابہ کرام نے جو ہے نا اس کو بیان کیا نبی علیہ السلام سے۔ اچھا، نہایت اہم ایک بات وہ یہ کہ عام طور پر نبی علیہ السلام کوئی بات کرتے ہیں اور صحابہ ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ صحابہ راوی ہوتے ہیں، روایت کرنے والے صحابی ہوتے ہیں، لیکن معراج کا واقعہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ آپ راوی بن گئے ہیں کہ مجھ سے یہ پیش آیا۔ کیوں؟ ادھر کوئی تھا نہیں، کوئی صحابی نہیں تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ خود جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ پھر آپ بیت المقدس گئے ہیں، بیت المقدس جا کر نبیوں کی امامت کروائی ہے، اور راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے بریلوی علماء یا عوام بڑا شور مچاتے ہیں، جی دیکھیے جی قبر میں زندگی ثابت ہوگی۔ ہم بھائی اس کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں دنیا کی طرح زندگی نہیں ہے، ورنہ آپ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی ہیں، اوپر بھی ہیں۔ اچھا، اگر زیادہ ہی بات ہے تو پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی کہ نہ سنی ادھر؟ تو بلال کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں اوپر ہوں تو میری قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جو اللہ نے دکھلایا اس کو علم نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور سوال یہ ہے اہم کہ آپ کو کہاں تک لے جایا گیا؟ تو بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ کی جب تک جفی نہ ڈلوا دیں نبی علیہ السلام سے ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی یہاں تو سدرۃ المنتہا تک آپ گئے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ادھر ہی سے، اور یہاں آپ اس مقام تک گئے ہیں کہ جہاں پر کلموں کے سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی ادھر تک۔ تو یہ کہنا کہ بھی آپ پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ اتنا قریب چلے گئے کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ بڑی اہم بحث کی تھی کہ نبی علیہ السلام کو معراج کی رات دیدار ہوا اللہ تعالیٰ کا یا نہیں، تو ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں 2 دفعہ دیکھا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نبی علیہ السلام نے، تو وہ دوسری جگہ وضاحت آ گئی کہ دل کی نگاہ سے دیکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ دل کی نگاہ سے دیکھنے پر اتفاق ہو جائے گا، اور ان آنکھوں سے دیکھنے پر اختلاف تھا اور اس کو ترجیح نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا تو بڑا سخت فتویٰ ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام کو جو ہے نا نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اتنا سخت فتویٰ ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو نہیں دیکھا۔ پھر خاص باتیں کیا ہوئی ہیں؟ خاص باتیں ہیں کہ 3 تحفے آپ کو ملے ہیں، ایک ہے نماز کا تحفہ 5 نمازوں کا، اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اس کی بڑی فضیلت ہے، اور تیسرا کہ میری امت میں سے اگر کوئی اس حالت میں فوت ہو جائے کہ شرک نہ کرتا ہو تو آخر کار اسے بخش دیا جائے گا، یا تو اللہ کی مشیت ہے کہ اسے جہنم میں بھیج کر ذرا سزا دے کر معاف کر دے یا ویسے ہی معاف کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ 3 تحفے جو ہے نا معراج کی رات آپ کو ملے۔ پھر جب آپ واپس آئے ہیں تو ابو جہل نے آپ کو جٹلایا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ تصدیق جو ہے وہ کی ہے۔ پھر جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے، سدرۃ المنتہا پر وہ جو درخت ہے اس کا بھی نظارہ جو ہے وہ آپ نے کیا ہے، اور پھر جو فرعون کی بیٹی کی آیا تھی اس کو بھی جو ہے نا دیکھا ہے۔ تو یہ پچھلی معراج کا سمجھ لیں کہ ہم نے جو 6-7 پارٹ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، یہ ہے اس کا خلاصہ۔ آج ہم آخری بیان معراج پر کرتے ہیں، تو اس میں حکمت کیا ہے جی معراج کی اہم، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ دیکھنے سے زیادہ علم بڑھتا ہے سننے کی بانسبت،
اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تم مجھے دکھلا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں؟ آپ کو فرمایا ایمان ہے لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لیں، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، مانوس کرنے کے بعد ان کا اپنے پاس بلائیں، کیما کیما کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کے بلائیں تو یہ زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ وہ پھر قرآن کہتا ہے سعیا، دوڑتے ہوئے آئے، اڑتے ہوئے نہیں آئے، دوڑتے ہوئے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ دوڑنے میں مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے، اڑ رہا ہے پتہ نہیں وہ کوّا ہے کہ دوسرا ہے، وہ کبوتر ہے کہ کوئی دوسرا ہے، تو دوڑتے ہوئے آ گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں جان گیا، یعنی کہ ایمان ابراہیم علیہ السلام کا اور بڑا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، کہہ رہے تھے یا اللہ یہ مردہ بستی کس طرح زندہ ہوگی؟ اللہ نے موت دے دی، 100 سال بعد اٹھایا، فرمایا گدھے کی طرف دیکھیے شہر آباد تھا۔ وَعَلَمْ کا فرماتے میں جان گیا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنے سے ایمان اور بڑھتا ہے۔ اور وہ حدیث آ رہی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم پھل دیکھے، بے موسم پھل، تو ان کا ایک دم ہنالک دعا زکریا، یہ سورہ میرا جو ہے نا آل عمران میں انہوں نے کہا کہ اسی جگہ دعا کی ہے، ہنالک دعا زکریا۔ کیونکہ اے اللہ اگر تو زکریا علیہ السلام کو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو تو مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو دیکھنے سے ایمان بڑھا نا۔ اور اس کی آخری دلیل، مثالیں تو بڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کوہ طور پر کہ سامری نے بچڑے کی پوجا کروانی شروع کر دی ہے اور آپ کی امت بنی اسرائیل گمراہ ہو گئی ہے۔ اتنا غصہ نہیں آیا، جب واپس آئے دیکھا نا کہ وہ تو جی اعتکاف کر رہے ہیں اس کے آگے، بچڑے کے آگے مجاور بنے ہوئے ہیں، تو پھر غصہ آیا۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھی ہوئی بات سنی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے سننا۔ دیکھنا اور سننا اس میں فرق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں، اب تو سنتے ہیں نا کہ اللہ ہے، اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن بعد میں جب انتہا کیا ہے دیدار الہی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو اب دیکھیے نبی علیہ السلام غمزدہ ہے نا، فرمایا جس جنت کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، جس جہنم سے آپ بچا رہے ہیں، ان کو اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لیں۔ جب آنکھوں سے دیکھا اور آیت الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اپنے رب کی، رب کو نہیں دیکھا، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، تو نبی علیہ السلام کا ایمان پہلے بھی بلکہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ حکمت ہم نے بیان کی ہے معراج کی، یہی حکمت ہے اہم کہ آپ کو اپنی بات جو ہے وہ نشانیاں دکھلائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیت المقدس کیوں لے کر گئے؟ پہلے سیدھا آسمانوں پر لے کر جاتے۔ اس کی یہ حکمت تھی کہ کافروں نے، مشرکین مکہ نے بیت المقدس تو دیکھ رکھا تھا اور یہ 40 دنوں کی مسافت تھی، یعنی کہ اگر اونٹ پر اگر کوئی جائے نا بیت المقدس تو 40 دن، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتمام حجت کیا ہے کہ جو اللہ راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 دن اونٹ کا سفر راتوں رات کروا سکتے ہیں تو انہیں آسمانوں پر بھی لے جا سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کو بیت المقدس کا ہی بتایا، اونٹ کا بھی بتایا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اونٹ جو ہے نا اسی وقت آیا ہے جب آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ آئے گا، تو یہ ان کے لیے اتمام حجت ہو گیا، کافروں کے لیے۔ پھر اس کے بعد نا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر ایک کو ہر بات نہیں بیان کی جا سکتی۔ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس تک ہی کی بات اللہ تعالیٰ نے ادھر رکھی ہے، اور آسمان نماز کو نہیں وہ کیا مانیں گے جی، وہ تو کافر تھے۔ تو یہ ہے جی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بعض فلاسفر کہتے ہیں جی، فلسفی لوگ جی وہ آسمان پر تو جانے محال ہے، اور بعض تو کہتے ہیں کہ وہ آسمان بعض مانتے ہیں اور اس کے دروازے نہیں مانتے، ٹھوس۔
اور بعض کہتے ہیں وہ آسمان ہے ہی نہیں، یعنی سرے سے نہیں، خلا ہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہتے ہیں جی اس اوپر چلے جائے تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کا ساری باتوں کا جواب ایک ہی ہے مومن کے لیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہم جسے مانتے ہی معجزہ ہیں، ہم تو اس کو یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ بھی آپ اس کو قانون کے تحت لے کر آئیں۔ اور اگر آپ یہ ویسے مثالیں بھی موجود ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، عقل کے قریب کرنے کے لیے۔ کیسے کہتے ہیں جی اتنی تیزی کے ساتھ کیسے اوپر سے ہو کر نیچے آ گئے؟ بھی اب تو جہاز، ہوائی جہاز چاند تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ تو پہلے تھا نا کہ بندہ کہتا ہے یہ کہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو روشنی کی رفتار کی کتنی اس کی رفتار ہے، یہ بیان کر رہے ہیں کہ سورج ہر گھنٹے میں 2.5 کروڑ میل طے کرتا ہے، 2.5 کروڑ میل ایک گھنٹے میں، اور ایک سیکنڈ میں 6,944 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے ایک سیکنڈ میں۔ سورج کتنی رفتار ہوئی جی اس کی۔ پھر انہوں نے لکھا ہے یہ، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کرنے نا، اتنی تیزی سے گئے اور راتوں رات آ گئے براق پر بیٹھ کر جی۔ اور کہتے ہیں کہ سورج کی جو شعاع ہے نا وہ ایک سیکنڈ میں، صرف ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں۔ اور بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی ہے اور مغرب میں جا کر گرتی ہے کہ نہیں ایسے؟ یہ تو مثالیں ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ رفتار پتہ نہیں آپ بعد میں کیا کیا ایجاد ہوگا اور کہاں کہاں تک پہنچ جائیں گے، تو اس لیے یہ عقلی طور پر یہ بات کرنی کہ لو جی رفتار جو ہے نا اتنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات کیسے چلے گئے، اس کا یہ جواب ہے کہ بھئی سورج اگر آپ مانتے ہیں کہ اس کی شعاعیں اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، زمین ایک گھنٹے میں 58,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، 58,000 میل ہیں جی ایک گھنٹے میں زمین۔ کہتے ہیں زمین کی رفتار معلوم ہو یہ محال ہے، یہ چلتی تو ہے ہلتی نہیں، چل تو رہی ہے اب ہلتی کوئی نہیں۔ تو یہ ان باتوں کا جواب ہے جو عقلی طور پر کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں رات کیسے آ گئے۔ دوسری بات کہتے ہیں جی 200 میل اوپر فضا میں تو ہوا کے وجود نہیں ہے، تو یعنی کہ ہوا کے بغیر بندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ پہلے دور کی باتیں تھیں۔ اب تو ایسے ایسے نئی آلات تیار ہو چکے ہیں کہ بندہ ادھر بغیر جو خلا ہے جہاں ہوا ہے ہی نہیں چلے جائے۔ اب دیکھیں چاند پر جانے کا دعویٰ نہیں کرتے، چاند پر تو ہوا ہے نہیں۔ تو اگر آج تمہاری سائنس بغیر ہوا کے ادھر چاند پر پہنچ سکتے ہیں، چاہے آکسیجن لے کر جاتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں جا سکتے؟ پھر یہ جو ہے نا انسان نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم چاند تک پہنچ چکے ہیں، تو اگر چاند پر پہنچ چکے ہیں تو ادھر بھی تو ہوا نہیں ہے۔ اور پھر اگر ایسی ہوا ہی کی بات ہے تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو بغیر ہوا کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے اور بغیر ہوا کے وہ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنی مخلوق بغیر ہوا کے، ہوا ہے اندر ہے نہیں، جہاں پر پانی ہوگا ہوا نہیں ہوگی۔ تو جو ذات بغیر ہوا کے اتنی بڑے سمندر میں مخلوقات کو زندہ رکھ سکتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر جہاں پر ہوا نہیں لے جائے۔ فرشتے بھی تو ہیں نا اوپر۔ پھر تیسرا اعتراض کہتے ہیں جی آسمان پھٹنے اور جڑنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بطلیموس نے نا، بطلیموس پہلا کوئی ہویا ہوا ہے کوئی ایسا، اس نے یہ بات کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے تو اس وقت تو اتنے ایجادات ہوئی نہیں تھی،
اب معراج میں ہم نے دیکھا ہے معراج میں کہ دروازے بھی ہیں آسمان کے، کھولے جاتے ہیں بند کیے جاتے ہیں، ہاں جی. اور بعض نے تو الٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ آسمان ہے ہی نہیں، یہ خلا ہی ہے، خلا ہے بس. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تم نے اوپر گئے ہی نہیں اتنی، یعنی کہ ٹھیک ہے جہاں تک جس کو تم نے آسمان سمجھا ہے وہ ممکن ہے کہ ہوا خلا ہو، وہ تو جتنا اوپر ہے آسمان تم ابھی وہ ایجاد ہوئی نہیں کہ تم اس آسمان تک پہنچ سکو جو ٹھوس ہے. اور بعض نے کہا جی نظر نہیں آتی یہ چیز، تو جو چیز نظر نہ آئے تو اس کے معدوم ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا آسمان کی جو نا ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی تو اس کا انکار کر دو. اب تو تم مان رہے ہو ادھر بھی. اچھا اگر یہی بات ہے تو روح تو ہمیں نظر نہیں آتی، اس کا بھی انکار کر دو. عقل ہمیں نظر نہیں آتی، وہ میں نے آپ کو لطیفہ نہیں سنایا ہوا، وہ نا پروفیسر کہتا ہے اپنے طالب علموں کو، کہتا ہے یہ گلاس نظر آ رہا ہے؟ طالب علموں نے کہا ہاں ہے. یہ پینسل کہتا ہے نظر آ رہی ہے؟ کہتا ہے آ رہی ہے. کہتا ہے یہ ٹیبل نظر آ رہا ہے؟ کہتا ہے آ رہا ہے. کہتا ہے میں نظر آ رہا ہوں؟ سارے طالب علموں نے کہا ہاں نظر تو آپ آ رہے ہیں. کہتے میں ہوں. کہتے اللہ نظر آ رہا ہے؟ کہتے نہیں. تو کہتا اللہ بھی نہیں ہے. توبہ نعوذ باللہ. ایک طالب علم کھڑا ہوا کہتا ہے پروفیسر صاحب آپ کی عقل نظر آ رہی ہے؟ سب نے کہا کوئی نظر نہیں آ رہی. انہوں نے کہا آپ کی بھی عقل نہیں ہے. بچے بھی آپ کو پتہ ہے ایسے ہی ہوتے ہیں نا. اس نے کہا کہ سب کو مخاطب کر کے کہا پروفیسر صاحب آپ کی عقل نظر آ رہی ہے؟ سب نے کہا آ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پروفیسر صاحب میں بھی عقل نہیں ہے. یعنی کہ عقل نظر آتی نہیں، بندہ مانگتا ہے نا. تو اسی طرح یہ جو ہے نا عقل ہو، روح ہو، یا آسمان کی کتنی چیزیں اگر ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی، جو کہ معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہدے میں آئی ہیں، تو اس کا انکار کیوں؟ یہ مقصد ہے. تو اب بات یہ ہے کہ نماز جب ملی نا تو پہلا دن ہوا، معراج کے بعد کی بات اب کرنے لگے ہیں. یعنی کہ یہ دو باتیں کر کے تو اپنی بات کو سمیٹتے ہیں کہ کیا اوقات مقرر ہو نماز کے. 5 نمازیں تو ہیں لیکن ٹائم کیا کیا ہو معراج کی واپسی پر. تو کہتے پھر جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انہوں نے عملی طور پر بتایا کہ یہ ٹائم ہوں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی ہے. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے پاس 2 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلانے کے لیے امامت کروائی ہے. اور یہ روایت ہے جی سنن ابی داؤد کی، کہہ رہے ہیں ضعیف ہے لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں پریکٹیکل امامت کروائی ہے. پہلا دن آیا نا تو ظہر جب سورج ڈھل گیا نا، ڈھلنے کے بعد تشریف لائے اور سایہ تسمے کے برابر رہ گیا تو پھر ظہر کی نماز پڑھی. پھر جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو عصر کی نماز پڑھائی. جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی مغرب کی نماز پڑھائی جب روزہ افطار کرتے ہیں. اور جب یہ سرخی غائب ہوئی ہے نا، جب مغرب کے بعد سرخی رہتی ہے، سرخی آسمان پر، یہ غائب ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھائی. یہ پہلا دن تھا. تو فرمایا کہ یہ اور فجر جب یہ روزے دار جب تک کھاتے رہتے ہیں اور اذان ہوتی ہے وہ ٹائم، یعنی کہ کھانا پینا حرام ہونے کا وقت جب شروع ہو گیا نا، یوں سمجھ لیں سحری کا اختتام، تو وہ فجر کا ٹائم. یہ 5 وقت کی امامت کروا کر ٹائم سمجھا کر چلے گئے. پھر دوسرا دن ہوا، پھر آئے. پھر دوسرے دن نا یہ فرمایا کہ یہ پہلا وقت ہے، یعنی پہلے دن یہ پہلا ابتدائی وقت ہے. پھر دوسرے دن آئے تو اگلے روز جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھائی. یعنی کہ جس وقت کل عصر کے ٹائم پڑھائی نا، عصر کا ٹائم تھا، اس وقت ظہر کی نماز پڑھائی.
اور پھر اسی طرح جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی، اور پھر مغرب کا وہی وقت رکھا غروب کے بعد، اور عشاء کا نا جب تہائی حصہ گزر گیا، مثلا یہ 3 حصے کریں رات کے، ٹھیک ہے، رات 3 حصوں میں سے تیسرا حصہ گزر گیا نا، تہائی مطلب 33% جب رات گزر گئی، یوں سمجھ لیں 33% کیا ہوا، 33% رات گزر گئی، تو پھر عشاء کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب صبح کی روشنی خوب پھیل گئی تھی، روشن ہر چیز نظر آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی 2 وقتوں کے درمیان، یعنی کہ ما بین ابتدا اور انتہا ہے۔ معلوم کیا ہوا، یہ جو ہمارے ہاں بڑا رولا ڈالتے ہیں نا نمازوں کا، یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھ لیں افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے احناف بھائی نمازیں پڑھتے ہیں نا، وہ غیر افضل ٹائم میں پڑھتے ہیں، ٹائم ان کا بھی وہی ہے نماز کا، ہو گئی ہے ان کی نماز، کوئی توبہ نعوذ باللہ حرام اوقات میں وہ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ دیکھیں نا جبرائیل علیہ السلام نے کب کب نماز پڑھائی ہے، فجر کی جب سب چیز ظاہر روشن ہو چکی ہے نا، تو اس لیے صرف مغرب کا ٹائم ایک ہے، باقی ظہر، عصر، عشاء، ہاں عشاء کو آپ نے تاخیر سے پڑھنا پسند فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے افضل غیر افضل کا۔ اب سوال میں ادھر ہی بیان کرتا چلا جاؤں، بعض کہتے ہیں افضل ٹائم کب تک رہتا ہے، بعض کہتے ہیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے نا رہتا ہے نماز، اذان سے لے کر پونا گھنٹہ، پھر اس کے بعد غیر افضل ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جائز ہے فلاں فلاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن امامت آپ کی کرائی، سمجھ آ گئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کو اس کے اوقات میں ادا کیا کرو۔ دوسری اہم بات نماز کے حوالے سے، جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا اس وقت، یہ معراج میں اس طرح فرض نہیں ہوئی تھی، ظہر کی 2 رکعتیں تھیں، عصر کی 2 رکعتیں تھیں، عشاء کی 2 رکعتیں تھیں، مغرب وہی 3 اور فجر 2، کیونکہ وہ نا تلاوت بڑھا دی گئی نا، تو فجر کی 2 تھی، یعنی کہ یوں سمجھ لیں ساری نمازیں 2 رکعت سی، صرف مغرب کے وہ 3 رکعت، یوں کہہ لیں آپ، یعنی کہ معراج کی رات شروع میں، یہ علمی بات ہے سمجھ لیں کام آئے گی، شروع میں یہ بخاری کی روایت ہے، شروع میں جو نمازیں فرض ہوئی ہیں نا 5، وہ ساری 2 رکعتیں تھیں، سوائے مغرب کے، مغرب کی 3 رکعتیں تھیں جس طرح عام پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ سفر میں تو وہ 2 ہی رہ گئی، یعنی کہ سفر میں قصر کرتے ہیں نا، تو وہ معراج والی ہی ہے 2، ظہر، عصر، عشاء، اور فجر کی 2 ہی پڑھتے ہیں اور مغرب کی پوری پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سفر میں قصر کر دی گئی اور باقی بڑھا دی گئی، 4 رکعات کر دی گئی۔ اور اسی حوالے سے آخری جو ہے وہ بات کہ نبی علیہ السلام کو معراج کا کہتے ایک یہ بھی تھا کہ بیت المقدس بھی آپ ہی کا ہے، یعنی کہ بیت المقدس تک لے جایا گیا، یعنی کہ دونوں قبلوں کے وارث مسلمان ہیں، اور آج دیکھ لے غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے تو یہ مسلمانوں کا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ اللہ یہ تھا بھائی معراج کا آخری بیان، ہم نے پچھلی کچھ خلاصتاً باتیں بھی بیان کی ہیں اور 2-4 نئی باتیں بھی ہم نے بیان کی ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ بیعت عقبہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔